بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، افواج پاکستان کے ترجمان کے مطابق سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید صاحب کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی ہے، اور جنرل فیض حمید صاحب کو سزا سنائے جانے کے بعد کچھ مخصوص ٹویٹر اکاؤنٹ سے 3 قسم کے تاثر پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، 4 قسم کے تاثر بلکہ۔ پہلا تاثر یہ کہ اب عمران خان صاحب کو اس معاملے کے اندر سزا ہوگی، کیونکہ جن سیاسی معاملات کا ذکر ہے، سیاسی سرگرمیوں کا ذکر ہے، ان کا تعلق عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ دوسرا معاملہ، دوسری چیز، دوسرا تاثر جو بنایا جا رہا ہے وہ جناب یہ ہے کہ فیض حمید صاحب کیونکہ سیاسی سرگرمیوں کے اندر ملوث تھے، اس معاملے کے اوپر انہیں سزا ہوئی۔ اب یہاں پر بھی کچھ سوالات ہیں جو آگے چل کر ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تیسرا تاثر جو بنایا جا رہا ہے وہ جناب یہ ہے کہ شاید ایسا پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ جناب ادارے میں یہ جو احتساب کا عمل ہے اس کو اس طرح سے کیا گیا ہے۔ اور ایک اور تاثر جس کو بار بار کچھ مخصوص اکاؤنٹس کی جانب سے پھیلایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اتنے بڑے لیول کے اوپر پاکستان میں پاکستانی افواج کے اندر اس قسم کا احتساب ماضی میں پہلے کبھی نہیں ہوا۔ ہم ان تمام تر پہلوؤں کے اوپر بات کریں گے تاریخی حقائق کے ساتھ کہ آگے چل کر ہونے کیا جا رہا ہے، لیکن پہلے ہم آپ کے سامنے تفصیلات رکھتے ہیں کہ ترجمان پاک فوج کا بیان کیا ہے۔ افواج پاکستان کی جانب سے جاری بیان کے مطابق سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے، اور ان کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع کیا گیا، اور فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا یہ عمل 15 ماہ تک جاری رہا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملزم کے خلاف 4 الزامات پر کارروائی کی گئی۔ ان الزامات میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال، اور متعلقہ افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا شامل ہے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ طویل اور محنت طلب قانونی کارروائی کے بعد ملزم تمام الزامات میں قصوروار قرار پایا ہے، اور عدالت کی جانب سے دی گئی سزا کا اطلاق 11 دسمبر 2025 یعنی آج سے شروع ہونے جا رہا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے تمام قانونی تقاضے پورے کیے ہیں، اور ملزم کو دفاع کے لیے وکیلوں کی ٹیم منتخب کرنے سمیت تمام حقوق فراہم کیے گئے۔ اور پھر آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ ملزم کے سیاسی عناصر کے ساتھ ملی بھگت، سیاسی افراتفری اور عدم استحکام کے معاملات الگ سے دیکھے جا رہے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کو لے کر اس بات کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آگے چل کر عمران خان صاحب کو اس معاملے کے اندر گھسیٹا جائے گا۔ حالانکہ آج کا سب سے بڑا اور تاریخی جو ہے وہ ایک تاریخی حقیقت یہ ہے کہ ایک بار پھر عمران خان صاحب کی جیت ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب تو یہ مطالبہ بار بار کر رہے ہیں، ماضی کے حوالے سے بھی، آگے کے حوالے سے بھی، کہ ادارے کے اندر موجود وہ افراد جو کہ سیاسی سرگرمیوں میں ماضی میں ملوث رہے، اس وقت ملوث ہیں یا آگے کبھی چل کر ملوث ہوں، ان تمام کے خلاف کارروائیاں ہونی چاہیے۔ جی ہاں، یہ عمران خان صاحب کا موقف ہے، اور اسے عمران خان صاحب کی ایک بڑی جیت کیسے قرار دیا جا سکتا ہے آگے چل کر اس پر بات ہوگی، کیونکہ سوالات یہ بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا اب اسی فارمولے کے تحت آگے چل کر سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف بھی مستقبل میں کسی قسم کی کارروائی ممکن تھی۔ اور کچھ لوگ یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا یہی وجہ تو نہیں کہ جب موجودہ آرمی چیف، موجودہ فیلڈ مارشل، چیف آف ڈیفنس فورسز، ان کے لیے 27ویں آئینی ترمیم کے اندر تا حیات استثناء حاصل کیا گیا۔ لوگ اب ان معاملات کو جوڑ رہے ہیں، لوگ بات کر رہے ہیں، لوگوں کو روکا نہیں جا سکتا ڈیفینیٹلی، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں جمہوریت ہے تو جمہوریت میں تو پھر بات ہوتی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے پر رہے، کور کمانڈر پشاور رہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جناب 12 اگست 2024 کو سپریم کورٹ کے حکم پر ٹاپ سٹی کی کورٹ آف انکوائری شروع کیے جانے کے بعد انہیں حراست میں لیا گیا تھا، اور پھر جناب عمران خان صاحب نے اس وقت بھی یہ بیان دیا تھا کہ فیض حمید کے حوالے سے یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ مجھے فوجی عدالت میں لے جانے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور میرے خلاف وعدہ معاف گواہ انہیں بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ اور اسی دوران پھر یہ کہا گیا تھا ترجمان پاک فوج کی جانب سے کہ فیض حمید کے خلاف ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان آرمی ایکٹ کی کئی خلاف ورزیاں ثابت ہوئی ہیں، ان کو تحویل میں لے کر ان کے خلاف کورٹ مارشل کا عمل جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے۔ سوالات پھر بھی اپنی جگہ قائم ہے کہ کیا انہوں نے یہ جو تمام تر معاملات سر انجام دیے جن پر انہیں سزا ہوئی، یہ وہ حاضر سروس جب جرنیل تھے
اس وقت یہ سرگرمیاں سر انجام دے رہے تھے یا وہ ریٹائر ہو رہے تھے، کیونکہ یہ بیان بتا رہا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے ایکٹ کی خلاف ورزی کی، جس معاملے کو 9 مئی کے ساتھ جو ہے وہ جا کر جوڑا جا رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ خود احتسابی کا نظام ہے افواج پاکستان کے اندر، اور یہ ہر وقت جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ اب ہم اس کے کچھ پہلوؤں کے اوپر غور کرتے ہیں، کچھ حقائق، ہم تاریخی حقائق جناب ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ جناب یہ جو سزا ہے، اس سزا کے بعد ان معاملات کو عمران خان صاحب کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہوئے کچھ تاثر جو ہیں وہ پھیلائے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا اور بڑا تاثر اس حوالے سے کیا ہے، وہ جناب یہ ہے کہ فیض حمید صاحب جو ہیں ان کے خلاف یہ جو کارروائی ہوئی ہے، اس قسم کی کارروائی ماضی میں کسی کے خلاف نہیں ہوئی۔ تو جناب کچھ تاریخی حقائق ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، کچھ اہم ترین کتابوں سے کاغذ قلم ہمیشہ کی طرح پاس رکھ کے آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ یہ جناب کتاب ہے پاکستان کی ناکام سازشیں، عقیل عباس جعفری صاحب کی کتاب ہے، دوست پبلیکیشنز نے جناب یہ چھاپی ہے۔ دوسری کتاب ہے ہمارے پاس کمیشن، ٹریبونل اور کمیٹیاں حقائق پر پردہ کیوں ڈال دیتی ہیں، وکیل انجم صاحب کی کتاب ہے، جہانگیر بک ڈپو نے یہ کتاب چھاپی ہے۔ ان دونوں کتابوں سے حاصل کردہ تفصیلات، اخذ کیے حقائق کے مطابق پاکستان میں اس سے پہلے 3 میجر جرنل ایسے گزرے ہیں جن کے خلاف اس قسم کی بڑے لیول کے اوپر کارروائی ہوئی ہے۔ میجر جرنل اکبر خان، جی ہاں، یہ 50 کی دہائی کے اندر 51 میں راولپنڈی سازش کیس اسے کہا جاتا تھا، اس میں جو ہے وہ فیض احمد فیض مشہور شاعر اور کچھ دیگر لوگ بھی، ان کو بھی اس معاملے کے اندر سزائیں ہوئی تھیں۔ میجر جنرل اکبر خان ٹاپ آرمی رینک میں پہلے جرنیل تھے، میجر جنرل تھے، جن کے خلاف جناب یہ کیس جو ہے وہ چلا، عدالتوں کے اندر انہیں سزا ہوئی۔ اس کے بعد ضیاء دور کے اندر 1980 میں میجر جنرل تجمل حسین ملک، یہ بھی میجر جنرل تھے، ان کے خلاف بھی اسی قسم کی کارروائی جو ہے وہ ہوئی، اور انہیں بھی ان کا بھی کورٹ مارشل ہوا، انہیں سزا ہوئی۔ پھر جب جنرل ضیاء الحق صاحب ایک حادثے میں اس دنیا سے چلے گئے، طیارہ حادثے میں، تو اس کے بعد یہ رہا ہو گئے۔ اس کے بعد پھر جناب 90 کی دہائی کے اندر میجر جنرل زیر الاسلام عباسی خلافت کیس جسے کہا جاتا ہے، اور ان کو بھی جناب علی سزا ہوئی، ان کے ساتھ کچھ دیگر لوگوں کو بھی، فوجی اہلکاروں کو سزا ہوئی۔ اس کے بعد جو کہا جاتا ہے کہ اتنے بڑے لیول کے اوپر، تو اس سے پہلے پاکستان کے ایک چاہے چند گھنٹے ہی کے صحیح، لیکن آرمی چیف انہیں نواز شریف صاحب کی جانب سے اپائنٹ کیا گیا تھا، جی ہاں، لیفٹنٹ جنرل تھے وہ، جنرل ضیاء الدین بٹ، جی ہاں، لیفٹنٹ جنرل ضیاء الدین بٹ، جنہیں نواز شریف صاحب کی جانب سے جنرل مشرف کو آرمی چیف کے عہدے سے ہٹا کر انہیں آرمی چیف کے عہدے پر فائز کیا گیا تھا۔ ان کے خلاف بھی کارروائی ہوئی، اور کچھ لوگ ان کارروائیوں کا کمپیرزن کرتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں کہ شاید اس طرح کی کارروائی ماضی کے اندر نہیں ہوئی، وہ کچھ اور طرح کی کارروائی تھی، لیکن بہرحال اس سے ملتی جلتی ہی کارروائیاں تھیں، اور ماضی میں ہمیں یہ بھی نظر آتا رہا ہے کہ نہ صرف یہ کارروائیاں ہوئی ہیں، بلکہ ان میں سے کچھ ایسے کیسز بھی ہیں، کچھ ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ سزائیں ہوئیں، اس کے بعد پھر جناب وہ سزائیں معاف کر دی گئیں، بلکہ نہ صرف سزائیں معاف ہوئیں بلکہ وہ تمام تر جو پروٹوکولز تھے وہ بھی جناب واپس کر دیے گئے، اور میجر جنرل اکبر خان سے لے کے میجر جنرل تجمل حسین ملک، میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی اور لیفٹنٹ جنرل ضیاء الدین بٹ، جب بھی ان تمام فوجی جرنیلوں کے خلاف اس قسم کی ہائی پروفائل کی کارروائیاں ہوئیں، تو اس وقت بھی پاکستان کا جو نیم خواندہ میڈیا ہے وہ اسی قسم کی بات کرتا رہا کہ جناب ایک ایسا کام ہو گیا ہے کہ جس کی دنیا کی تاریخ کے اندر کوئی مثال نہیں ملتی، اور آج بھی پاکستان کا جو نیم خواندہ میڈیا ہے وہ آج ایک بار پھر یہی بات کر رہا ہے کہ یہ جناب جس قسم کی جو کارروائی ہوئی ہے اس قسم کی کارروائی ماضی کے اندر جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ جناب کیا پاکستان کا یہ جو نیم خواندہ میڈیا ہے اس کو کیا اپنا مطالعہ جو ہے وہ وسیع کرنے کی ضرورت ہے؟ اچھا، اس میں دوسرا بڑا سوال، دوسرا بڑا اینگل، کیونکہ سابق لیفٹنٹ جنرل فیض حمید صاحب کو 14 سال قید سزا سنائی گئی، جو کہ DGISI بھی رہے، جو کہ آرمی چیف بننے کے بھی امیدوار تھے، جو کہ کور کمانڈر پشاور بھی تھے، اور ان پر جو پہلا اور سب سے بڑا الزام ہے وہ جناب سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا ہے۔ تو ایک بڑا سوال ہے اس وقت ہمارے سامنے، کیونکہ کچھ لوگ شاید یہ بات تنزن ہی سے وہ بات کر رہے ہیں کہ کیا جنرل ایوب، جنرل یحییٰ
جنرل ضیاء، جنرل مشرف، جنرل باجوہ اور جنرل عاصم منیر صاحب۔ کیا یہ بات خوش آئند ہے کہ یہ 5-6 جو جرنیل ہیں یہ جناب سیاسی سرگرمیوں کے اندر ملوث نہیں رہے؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ تنزیہ انداز میں کہا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے کہ کیا جنرل ایوب، جنرل یحییٰ، جنرل ضیاء، جنرل مشرف، جنرل باجوہ اور موجودہ جنرل عاصم منیر صاحب موجودہ آرمی چیف، کیا وہ سیاسی سرگرمیوں سے انہوں نے خود کو دور رکھا ہوا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جس کے اوپر لوگ بات کر رہے ہیں۔ یا اس کے اوپر بھی کیا ہم 2030 کے بعد جو ہے وہ جا کر بات کریں گے کہ جناب ان کو بھی سزا ہونی چاہیے؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ معاملات جنرل فیض حمید تک نہیں رکیں گے، جنرل باجوہ تک جائیں گے، اور جب معاملات جنرل باجوہ تک جاتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کسی قسم کی اگر سیاسی انجینئرنگ کے اندر ملوث تھے، پھر تو کچھ بڑے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ 2018 کے الیکشن جن کو کہا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جو ہے وہ دھاندلی ہوئی تھی، یہ الزام لگایا جاتا ہے۔ حالانکہ ہماری معلومات کے مطابق اس الیکشن میں بھی پاکستان تحریک انصاف سے نشستیں چھینی گئی تھیں تاکہ انہیں سادہ اکثریت نہ ملے۔ تو جناب اس وقت DGISI کون تھے جب 2018 کے الیکشن ہوئے؟ ڈیفینیٹلی موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب تھے۔ بعد میں خیر عمران خان صاحب نے انہیں اس عہدے سے ہٹایا، جنرل فیض حمید صاحب کو لگایا۔ اس کے بعد پھر 2024 کا الیکشن جس کے اوپر سب سے زیادہ الزامات پاکستان میں ہی نہیں پوری دنیا کے اندر، ملکی اور بین الاقوامی میڈیا بھی، غیر جانبدار حلقے بھی پوری دنیا کے اندر آواز اٹھاتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ 2024 کے الیکشن کے اندر جس قسم کی دھاندلی ہوئی ہے، پاکستان کیا دنیا کی تاریخ میں اس قسم کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو یہ جو 2024 کے الیکشن تھے اس کے اندر DGISI صاحب کون تھے؟ جی ہاں، جنرل ندیم انجم صاحب تھے، جنہوں نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ DGISPR صاحب کے ساتھ بیٹھ کر، بے شک انہوں نے نام نہیں لیا عمران خان صاحب کا یا پاکستان تحریک انصاف کا، لیکن سب یہ بات مانتے اور سمجھتے ہیں کہ جناب انہوں نے عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پریس کانفرنس کی تھی۔ اچھا، پھر جو ایک اور بڑا سوال پیدا ہوتا ہے وہ سوال یہ ہے کہ جناب فیض حمید صاحب کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بطور بریگیڈیئر، بطور میجر جنرل بھی یہ سب کام کر رہے تھے جو میں نے باری باری ابھی آپ کے سامنے رکھے ہیں نا، کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہو گئی، سیاسی سرگرمیاں ہو گئیں، اختراعات اور وسائل کا غلط استعمال ہو گیا، متعلقہ افراد کو نقصان پہنچانا ہو گیا۔ ایک پوری تاریخ ہے نا۔ فیض صاحب کا نام تو اس وقت ہم سب نے سنا جب پنڈی کے اندر دھرنا ہوا تھا تحریک لبیک پاکستان کا، اس وقت سے وہ بے شمار چیزوں کے اندر انوالو تھے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس احتساب کے نظام کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، ڈیفینیٹلی ہم بھی اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کو بڑا ہم خوش آئند گردانتے ہیں، اور یہ معاملہ یہاں پر نہیں رکنا چاہیے۔ بڑی اچھی بات ہے کہ جناب سابق DGISI کو آپ نے سزا دی ہے ان معاملات کے اوپر، لیکن سوالات کچھ اور بھی ہیں کہ جب وہ بطور بریگیڈیئر، بطور میجر جنرل یہ سب کام کر رہے تھے تو اس کے بعد پھر وہ لیفٹنٹ جنرل کیسے بنے، اس کے بعد وہ DGISI کیسے بنے، اس کے بعد وہ کور کمانڈر پشاور کے عہدے تک کیسے پہنچے، اس کے بعد وہ آرمی چیف کے امیدوار کیسے بن گئے، اور اگر اس وقت حالات کوئی اور کروٹ یا کوئی اور رخ اختیار کر لیتے عمران خان صاحب کے خلاف، اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب نہ ہوتی، تو لوگ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ فیض حمید صاحب جو ہیں وہ مستقبل کے آرمی چیف ہوتے۔ تو پھر ان تمام تر معاملات کو کیسے دیکھا جانا چاہیے کہ جناب یہ سب کچھ جب وہ کر رہے تھے اس وقت ادارے کے اندر کوئی ایسا میکنزم موجود نہیں تھا جو کہ انہیں روک سکتا، اور اگر یہ سب کچھ کر لینے کے بعد ہی انہوں نے آنا تھا کٹہرے میں، تو سوال پھر وہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا جا رہا ہے، غیر جانبدار حلقوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ آج جو پاکستان کی خفیہ ایجنسیز یا طاقتور حلقے جو ہے وہ 9 مئی کے بعد سے لے کے اس کے بعد 8 فروری 2024 کے الیکشن، بلکہ آج تک جب عمران خان صاحب کا معاملہ میڈیا کے اوپر زیر بحث ہے کہ ان سے ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی، تو آج تک اس وقت بھی، آج کے دن بھی جو سیاسی کردار پاکستان کے طاقتور حلقوں کا، پاکستان کی خفیہ ایجنسیز کا سامنے آ رہا ہے، تو کیا کوئی ایسا میکنزم، ایسا نظام موجود ہے کہ اس وقت ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی ہو، یا اس وقت انہیں روکا جائے جب وہ اپنے اس آئین کی، اپنے اس حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہوں، اس آئینی حلف کی جو کہ وہ عہدہ سنبھالنے وقت اٹھاتے ہیں، یا جو قائد اعظم نے جب خطاب کیا تھا ان سے تو کہا تھا کہ آپ نے کس طرح سے اپنے آئین کی پاسداری کرنی ہے۔ تو اگر فیض حمید صاحب نے اپنے آئین کی پاسداری وہ نہیں کر رہے تھے، تو کیا کوئی میکنزم موجود تھا
اور پھر کیا یہ سمجھا جائے کہ انہیں سابق آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کی آشیرواد حاصل تھی؟ یہ تو ایک بڑی بات ہے۔ اگر یعنی اس وقت تو ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی تو پھر تو یہی سمجھا جائے کہ انہیں باجوہ صاحب کی کوئی آشیرواد حاصل تھی، اور اگر آشیرواد حاصل تھی تو کیا باجوہ صاحب کے خلاف بھی کارروائی ہوگی؟ اور اگر باجوہ صاحب کے خلاف کارروائی ہوگی سیاسی انجینئرنگ کے ساتھ کے معاملے کے اوپر، تو پھر کیا جنرل ایوب، جنرل ضیاء، جنرل ضیاء، جنرل مشرف اور جنرل باجوہ صاحب کے بعد اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کے اندر، کیا یہ جو سٹنگ اس وقت پاکستان کی قیادت ہے ان کے خلاف بھی مستقبل میں کسی قسم کی کارروائی ہوگی؟ یا اگر یہ سمجھا جائے کہ فیض امیر صاحب سب کچھ یہ کر رہے تھے تو اس کا ادارے کو پتہ نہیں چل سکا اس وقت جب وہ جو ہے وہ حاضر سروس تھے، تو پھر کہیں اور بڑے سوالات اور سوالیہ نشانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ بڑے سوالیہ نشانات ہیں جن پر اس وقت درد دل رکھنے والے پاکستانی بات کر رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔